میرا نام محمد ادیب بٹ ہے اور میں شعبے کے لحاظ سے وکیل ہوں اور گزشتہ 24-25 سال سے مختلف کیسز میں پیش ہو رہا ہوں۔ بالکل یہ بات آپ کی بڑی صحیح ہے کہ ڈیورس کے کیسز دن بدن جو ہے وہ زیادہ ہو رہے ہیں۔ اصل میں بات یہ کہ پہلے اتنا انفارمیشن لوگوں کو نہیں ہوتا تھا اپنے رائٹس کے بارے میں، اور ود دی پیسج آف ٹائم آپ نے دیکھا آئی ٹی تب فلرش ہو گیا، میڈیا اتنا وائبرنٹ ہو گیا کہ سب کو اپنے اپنے رائٹس کے بارے میں معلومات ہو گئی۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ کو رائٹس کا پتہ چل جائے تو آپ کو جہاں کہیں نظر آتا ہے کہ آپ کا رائٹ آپ کو نہیں دیا جا رہا یا آپ کے رائٹ کو یوزرپ کر لیا گیا ہے، قبضہ کر لیا گیا ہے، تو آبویسلی آپ کورٹ کی طرف آتے ہو۔ اور میں تو اس کو یہ کہوں گا کہ جو رائٹ ٹو انفارمیشن ہے یا انفارمیشن کے ملٹیپل ایونیوز آ گئے ہیں، تو دس از ون آف دی میجر پوائنٹ کہ جس نے عوام کو اویئر کر دیا ہے۔ پہلے تو عورتیں مار کھاتی رہتی تھی پوری عمر کہ جی بچے بڑے ہو جائیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، یا مختلف نوعیت کے جو ڈومیسٹک پنشمنٹس ہوتے تھے، وائلنس ہوتے تھے، تو وہ بیچاری برداشت کرتی تھی۔ لیکن اب آپ میڈیا کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے عوام الناس کو اس بارے میں مطلع کیا۔ اب ظاہری بات ہے ایک خاتون ہے، آپ دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں پہ اگر آپ مرڈرز کی ڈیٹیلز کو اٹھا کے دیکھیں، جنرل مرڈرز کو، تو زمینوں کے اوپر جو مرڈرز ہو رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر مرڈرز ماموں بھانجوں کے ہو رہے ہیں۔ یعنی اگر بھائی اپنی بہنوں کو نہیں دیں گے آج کے دن ڈیو ٹو اینی ریزن، ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں، تو کل ان بہنوں کے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنا رائٹ مانگتے ہیں۔ تو ہمارے سوسائٹی میں تو بہت ایشوز جنریٹ ہو گئے ہیں جس میں عورتوں کی، بیٹیوں کی، بیویوں کی جائیدادوں کے ایشوز ہیں، ان کو جائیداد نہیں دیتے ہیں تو وہ لوگ کورٹس آتے ہیں، یا پھر اپنے ہسبینڈ سے ہم کہتے ہیں نا فیملی لا میں کہ معجل ہے یا آن ڈیمانڈ عورت جو ہے وہ اپنے رائٹس مانگ سکتی ہے جو مینشنڈ ہوتے ہیں نکاح نامے میں۔ اور جب عورت مانگتی ہے اپنے وہ حقوق کہ جی آپ نے مجھے کہا تھا آپ گھر دیں گے، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو ہے اتنا سونا دیں گے، اور جو بھی ایگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں نکاح نامے کے اندر، جب وہ عورت مانگتی ہے اور خاوند نہیں دیتے ہیں تو عورتوں کا پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے فیملی کورٹ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اب تو اتنا یہ سینسٹیو ایشو ہو گیا ہے کہ باقاعدہ ایک کمپلیکس بن گیا ہے یہاں پہ فیملی کورٹس کا۔ پشاور میں تو باقاعدہ فیملی کورٹس ایک علیحدہ پریمیسز میں بلڈنگ میں شفٹ ہو گیا ہے اس کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ کے رائٹس انفرنج ہوتے ہیں تو آپ کا اگلا راستہ جو ہوتا ہے وہ کورٹس ہوتا ہے۔ تو ظاہری بات ہے جب آپ رائٹس نہیں دیں گے تو آپ اس نکاح کے ایگریمنٹ کو، اب نکاح ہے کیا؟ یہ ایک سول کانٹریکٹ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے دو انسانوں کے درمیان، اس میں پروپوزل ہے، اس میں ایکسیپٹنس ہے، اس میں کنسیڈریشن کی بات ہے۔ جب وہ جو کنسیڈریشن جو بنا ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے آپ کے اس بانڈیج کی، اس کانٹریکٹ کے سائن کی، تو ظاہری بات ہے جب اس میں لکھی ہوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن آنر نہیں ہوتی ہے تو لوگ آتے ہیں کورٹ، اور دس از ون آف دی میجر ایشو۔ پھر اب محمدن لاء میں ہمارے پاس کوئی 6-7 گراؤنڈس ہیں ڈیسولوشن آف میرج۔ اگر ان گراؤنڈس کے اوپر جہاں بھی عورتیں سمجھتی ہیں کہ یہ ہمارے پاس گراؤنڈ اویلیبل ہے، ایک گراؤنڈ ہے مثال کے طور پہ کروئلٹی۔ آپ آ جائیں، اگر آپ کا خاوند آپ پہ ظلم کر رہا ہے، بیجا آپ کے ان لاز آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، تو آپ فیملی کورٹ آئیں کہ جی مجھ پہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اور آپ کورٹ میں پروف کریں اور میرج ڈیزالو آپ کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں اور کئی ریزنز ہیں، یعنی اگر ویئر اباؤٹس آپ کے خاوند کے ایک مقررہ مدت تک نہیں ہوتے، آپ آ کے کورٹ میں ڈیورس دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یا کوئی بیماری آپ کو لگ جائے جو ٹھیک نہ ہو، وہ لگنے کا خدشہ ہو، آپ ڈیورس دے سکتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو کہا نا جب اویئرنیس ہو جاتی ہے تو لوگ اس طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے مرد حضرات جو ہے نا، میں آپ کو اس کا ایشو کیا ہے، ایشو دو طرح کے آ جاتے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے مرد جب آ رہے ہیں یہاں پر تو وہ
تو بہت کم تعداد ان کی ہوتی ہے. وہ تو بس ڈیورس دے کے قصہ کرتے ہیں اور پھر عورتیں ان کے اوپر جو اس ریلیشن شپ میں جو مس کمٹمنٹس ہوئے ہوتے ہیں یا وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن جس کا فلفلمنٹ نہیں ہوتا تو وہ عورتیں آ کے کہتی ہیں جس نے مجھے ڈیورس دیا لیکن اس نے مجھے حق مہر وغیرہ یہ چیزیں نہیں دی. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا ہے خواتین ہی آتی ہیں کورٹس میں. میرے پاس تو آج تک جتنے ڈیورس کے کیسز ہوئے ایک مرد بھی نہیں آیا میرے پاس, عورتیں ہی آئیں اور انہوں نے کہا جی ہم نے ڈیورس دینا ہے, ہم پہ ظلم جبر ہو رہا ہے, ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہا ہے. امپورٹنٹ ہے اس طرح کی بات ہے. کرسچن فیملیز میں بھی ظاہری بات ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ پشاور میں کافی انکریز ہوا ہے ان کے آنے میں ڈیورس کے لیے پشاور میں. اب ان کا ایشو جو ہے نا وہ بھی بڑا زبردست ہے. اب ظاہری بات ہے ان کے جو ڈیورس کے میٹرز ہوتے ہیں نا تو وہ ان ویو آف دی لا ہوتے ہیں جو یو کے میں ایگزسٹنٹ ہے, اسی کی پریپوزیشن کو بیس بنا کے یہاں پر ڈیورس ہوتی تھی. پھر جیسے ہمارے یہاں پہ خلا کا ایک کانسیپٹ ہے کہ عورت آتی ہے وہ کہتی ہے کہ آئی ڈونٹ وش ٹو لیو ود ہم, لہٰذا مجھے خلا دے, کورٹ اس کو بالکل دے دیتی ہے. یہاں پہ کرسچن لاس میں کافی کمپلیکیشنز ہیں اور اس پہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ پراپر لیجسلیشن کرنا مانگتا ہے وہاں پر. ابھی حالیہ میں میرے پاس ایک کیس کرسچن فیملی کا آیا تو اس میں پتہ چلا کہ جو ان کے ڈیورس ایکٹ تھا 1981 میں اس کو جو ہے نا ریپیل کر دیا گیا, اور عورتوں کا جو رائٹ تھا کہ وہ آتے کورٹ میں کہتے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ود ہم, ہمیں ہماری اس کو سیپریشن کو کنورٹ کر دیا ڈیورس تو کر دیا کرتے تھے. پر 81 میں ایک امینڈمنٹ آیا ایک آرڈیننس کے ذریعے صدر ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو ریپیل کر دیا گیا. تو اس میں جو ڈیورس کا جو چیپٹر تھا وہ کلوز ہو گیا کرسچن کمیونٹیز کے لیے. اب اس کا کیا نیگیٹو ایسپیکٹ ہمارے سامنے نمودار ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب چینج کر لیتے تھے یا چینج کر لیتی تھی کرسچن کمیونٹی, اور مسلم بن کر کے ایک اچھی گراؤنڈ ہے کہ جی اب ایز پر اسلامک لاز ہم جو ہے نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ, لہٰذا ہمیں ڈگری دے دی جائے. تو ان کو ان کی کنورژن ہو جاتا تھا. پھر تو غیر شرعی بات تھی کہ وہ اپنے کرسچن ہسبینڈ کے ساتھ رہے. تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا ان کو کوئی ڈگری دے دیتی تھی تو پھر وہ دوبارہ 1-2 مہینے بعد دوبارہ ریکنورٹ ہو جاتے تھے کرسچینٹی میں یا اپنے ریسپیکٹو ریلیجنس کے اندر. تو بہرحال اس کا جو ہے نا پھر اس میں ایک ججمنٹ آ گئی آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی, اور انہوں نے اس کو بڑا تھریش کیا اس پوری چیز کو, اور دوبارہ وہ جو سیکشن 7 تھا ڈیورس ایکٹ کا اس کو انہوں نے ریسٹور کر دیا. تو ابھی اس پریپوزیشن پہ کل بھی میری جج صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ جو اپروپریٹ لیجسلیشن ہے اسپیشلی کرسچن کمیونٹی کو لے کر کے اس میں بہت زیادہ کام کرنا مانگتا ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور سو فار ایز مسلم ڈیورس لاز آر کنسرن تو وہ تو بڑے کلیئر کٹ ہے, اس میں تو کافی لیجسلیشن ہو بھی گیا, بے انتہا انٹرپریٹیشنز آ گئی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں طلاق کے بارے میں ہمارے قرآن میں ہے کہ ہے یہ حلال, لیکن اللہ تعالیٰ کو اس سے نفرت ہے کہ ایک ریلیشن شپ ٹوٹ جائے. تو بہر یہ کہ جہاں پہ 2 فیملیز کا آپس میں سیٹل نہیں ہو رہا ہوتا تو بجائے اس کے کہ گھر میں ایک وائلنس فل ٹائم کا ہو جائے, اس کی بھی تو نیگیٹو اثرات ہوتے ہیں نا جی. بچے جو ہیں وہ بہت ڈسٹرب فیملیز, بروکن فیملیز جو ہے نا اس کے طور پہ وہ سوسائٹی میں بڑے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے ریپرکشنز آبویسلی سوسائٹی دیکھتی ہے. وہ تو ہمارے سامنے ٹائم اینڈ اگین آ گئے کہ وہ بچے جو اپنے والدین کے ساتھ پرورش پاتے ہیں اور وہ بچے جو ڈیورس فیملی یا بروکن فیملی کا حصہ ہوتے ہیں, تو دونوں کے ہر لیول میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, فیملی حضرات کے لیے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی زندگی بنائی ہے. شادی کرنے سے پہلے آپ دونوں سائڈس کو کہ سوشل ایسپیکٹ کو بھی سمجھ جائیں اور اپنے میڈیکل ایسپیکٹ کو بھی آپ دیکھ لیں, یہ ضروریات ہے. اور برداشت اس کی تعلیم جو ہے نا ہمیں چاہیے ہم اپنے بچوں کو دیں. ٹھیک ہے نا, اور طلاق تو لاسٹ ریزورٹ ہے. سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ حقوق پورے کریں, انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہے. جب آپ حقوق پورے نہیں کرتے نا
تو چاہے وہ فیملی ریلیشن ہو یا کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، الٹیمیٹلی اس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں.